السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 6 ریڈ کریں گے۔ اس کے بھی 2 پارٹس ہیں اور کوشش کروں گی کہ دونوں پارٹس آج ہی آپ کو دے دوں۔ تو آپ لوگ بتائیں کیسا جا رہا ہے ناول، اور جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اور کل میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ 2 ایپیسوڈ دوں گی، تو میں نے دونوں ایپیسوڈ آپ کو دینے کی پوری کوشش کی اور دے بھی دی۔ دوسری ایپیسوڈ بہت مشکل سے اس کو اپلوڈ کیا میں نے، لیکن لیٹ کیا، لیکن کر دیا تھا۔ اور آپ سب نے اپنے اچھے ریویوز دینے ہیں، ناول کیسا لگ رہا ہے، اپنی رائے کا اظہار بھی کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کیسا لگ رہا ہے، یا بس آپ لوگ ناول پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جلدی سے سٹارٹ کر لیتے، زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ جنون ہان سیزن 1 قسط نمبر 6 حصہ اول۔ رو کیوں رہی ہو؟ ارمغان اس کے عارض پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ اسے بنفشہ کا رونا زہر لگ رہا تھا، جو آنکھیں بند کیے یوں آنسو بہا رہی تھی جیسے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہوں۔ ٹھنڈا پانی اس کی ہڈیوں کو جما رہا تھا، لب کپ کپا رہے تھے۔ آپ کو کبھی محبت نہیں ہوئی نا، اس لیے آپ کبھی بھی میرا دکھ، میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کو جبینہ سے محبت ہے، لیکن نہیں، آپ کو محبت نہیں تھی، آپ تو بس… آپ کو پتہ ہے عورت کبھی بھی اس مرد کو اپنے وجود کا حکمران نہیں بننے دے سکتی جس سے وہ محبت نہ کرتی ہو۔ یہ ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے، لیکن مرد کے لیے محبت نامی جذبہ بے معنی ہے۔ اس کی ضرورت کا جذبات کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کو جذباتی لحاظ سے مجھ سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، لیکن اب میں بھی آج کے بعد آپ کو کبھی نہیں روکوں گی۔ آپ جیسے چاہیں اپنے جیت کا جشن منائیں، میں ولی سے کبھی نہیں ملوں گی، وہ بس میرے دل میں زندہ رہے گا۔ لیکن وعدہ کریں مجھ سے، اب آپ ولی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اب آپ ولی کو مڑ کر دیکھیں گے بھی نہیں، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ میں بھی اس سے کبھی نہیں ملوں گی، نہ کبھی کوئی واسطہ رکھوں گی، لیکن آپ اس کو نقصان پہنچانے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ بنفشہ نے ارمغان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا تھا، جیسے اپنی قسم دینے کی کوشش کی ہو۔ پانی اس کے سر سے گرنے کی وجہ سے اس کے سر پر گرنے کی وجہ سے اس کی سانسیں تھم رہی تھی، لیکن اس کی باتیں ارمغان عطل کی سانسیں کھینچ رہی تھی اور اس کے دل کو اذیت پہنچا رہی تھی۔ وہ ایک نامحرم کی محبت اپنے پسندیدہ مرد کو اپنا آپ سونپ رہی تھی، گویا احسان کر رہی تھی۔ بولے ہاں سائیں، آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر آپ نے اس کو کوئی بھی نقصان پہنچایا تو اپنی سانسوں کی گارنٹی نہیں دوں گی۔ وہ روتی ہوئی بلند آواز میں بولی تھی۔ ارمغان عطل نے اس کے الفاظ کو اپنی گرفت میں لیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بنفشہ نے اسے نہیں جھٹکا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس کی خاموش رضا نے ارمغان کا دل لرزا دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے ہٹا تو بنفشہ نے اپنے لبوں پر ہتھیلی کی پشت مسلتے ارمغان کو دیکھا تھا۔ اس کی حرکت ارمغان عطل یوسف ذیحان کو سخت ناگوار گزری تھی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں ولی کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تو تم کبھی بھی میرا لمس نہیں مٹاؤ گی، تمہاری آواز کبھی بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ تم میری اجازت کے بغیر اس گھر سے قدم نہیں نکالو گی، اگر تم نے قدم باہر نکالا تو تم کبھی باہر نہیں نکل سکو گی۔ تم میرا ہر حکم مانو گی، میں چاہے کچھ بھی کہوں، تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، اس پر عمل کرنا ہوگا بغیر کوئی بھی سوال پوچھے۔ تم میرا ہر حکم بجا لاؤ گی، ورنہ ارمغان عطل یوسف ذیحان کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ میں اتنا بے شرم نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو کسی کی قید میں دے کر بھی خاموش رہوں، لیکن تمہاری بات پر ایک آخری بار بھروسہ کر رہا ہوں۔ تم نے کہا ہے کہ تم اس سے نہیں ملو گی، تو میں تمہارا اعتبار کر رہا ہوں، لیکن اب اگر میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو میں تمہاری طرح اس کی سانسوں کی گارنٹی نہیں دیتا۔ ارمغان عطل نے اپنی نیلی آنکھیں بنفشہ کی براؤن بیری آنکھوں میں گاڑ کر کہا تھا۔
بولو منظور ہے ارمغان علی ریحان کی شرائط؟ جی وہ سر ہلانے لگی جبکہ پانی کے ساتھ آنسو بھی بہہ کر بے موج ہو رہے تھے۔ چلو یہ ہٹاؤ۔ ارمغان عطل نے اپنے بھیگے کوٹ کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ جی؟ ارمغان عطل یوسف ریحان اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ تم ان تمام شرائط کو اپنے دل و دماغ پر نقش کر لو۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو بنفشہ نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا تھا۔ ارمغان کے اگلے حکم پر وہ سردی سے کپکپاتے ہاتھ اس کی شرٹ پر رکھ چکی تھی۔ ارمغان عطل کی گہری نگاہیں اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتے اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ اس سے شاید پہلی بار حیا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی ولی کو اپنا ہاتھ پکڑنے کا حق بھی نہیں دیا تھا، لیکن آج وہ اپنا غم ہلکا کرنے کو بے دھیانی میں اس کے گلے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے اپنا غم سناتی رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح کسی دوست کو اپنے دکھ میں شریک کر رہی ہو۔ بنفشہ کا دل اسے بتا رہا تھا کہ بار بار آگاہ کر رہا تھا، گواہی دے رہا تھا کہ وہ غلط کر رہی ہے، لیکن وہ بضد تھی۔ ارمغان عطل یوسف ریحان کے دیے گئے زخم پر مرہم رکھنے کے بہانے تلاش کر رہی، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے بعد وہ زندہ سلامت تھی۔ اس نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور انکشاف بھی ہوا تھا۔ آج اس کا لمس زہر جیسا تو نہیں تھا، بلکہ وہ زہر جیسا لمس حقیقت میں آج محسوس کر رہی تھی۔ وہ بچی تو نہیں تھی، چاہے کم عمر تھی، لیکن ایک لڑکی تھی، اور لڑکی تو انتہائی کم عمری میں بھی گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کو سمجھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ارمغان عطل یوسف ریحان سخت ہی صحیح، لیکن پھر بھی وہ کبھی اس کے ساتھ انسیکیور نہیں ہوتی تھی۔ وہ سوچتی ارمغان عطل یوسف ریحان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ پڑ چکی تھی، لیکن سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور تھی، دل ولی ولی کھٹا خون کے آنسو رو رہا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں ارمغان عطل یوسف ریحان کے کندھے پر چپکی شرٹ نیچے پھینک چکی تھی۔ وہ حواسوں میں ہوتی تو اسے پتہ چلنا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کے دل پر ہاتھ رکھے اس میں تحفظ تلاش کر رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ولی سے خوف آیا تھا، باہر کی دنیا کا آج ایک روپ دیکھ آئی تھی تو دل انجانے سے خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ ارمغان عطل نے کمر کے قفل کی سمت اشارہ کیا تو بنفشہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ ارمغان کتنی دیر اس کے چہرے کے رنگ دیکھتا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں تھی، لیکن اس کے قریب کھڑی تھی۔ جلدی کرو، وہ بولا تو اس کا چٹانوں سا لہجہ محسوس کرتے بنفشہ کا دل لرزا تھا، آنکھیں موند گئی تھی، لیکن اس کی بات بھی مان چکی تھی۔ تم کس کی ہو؟ ارمغان عطل نے اس کا چہرہ انتہائی قریب سے دیکھتے پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ اپنے دل کو ایک بار یقین دلانا چاہتا تھا کہ بنفشہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ انہیں وفا ضرور کرے گی۔ اس کے سوال پر بنفشہ نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اپنے سامنے نیلی سمندری آنکھوں کو دیکھا تھا جن میں تو گیانی آئی تھی۔ بنفشہ اس کی آنکھوں میں اٹھتے طوفان میں کھو گئی تھی۔ میں نے پوچھا تم کس کی دلہن ہو بنفشہ؟ ارمغان عطل یوسف ریحان جواب اس کے سوال میں تھا۔ بنفشہ نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن آواز نہیں نکلی تھی، البتہ لبوں کی خبنش سے ارمغان عطل سمجھ گیا تھا۔ آواز نہیں آئی۔ وہ گہرا سانس بھرتا دیوار کو تھام گیا۔ بنفشہ گردن پر ٹھنڈک محسوس کرتی گردن جھکا گئی۔ آپ کی ہو نہ جانے اس کی شرائط کا اثر تھا، وہ اسے ڈر رہی تھی یا بہک رہی تھی، البتہ ارمغان عطل کے دل کو سکون پہنچا گئی تھی۔ ارمغان کی موجودگی نے اس کے دل کے افق پر احساس کا چراغ روشن کر دیا۔ وہ سردی اور پانی کی ٹھنڈک سے کپکپا رہی تھی، اس پر تضاد ارمغان کی شدت ہے۔ ارمغان عطل نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ بڑھا کر تیزی سے گرتے پانی کی سپیڈ کو کم کیا تھا، لیکن کچھ دیر پہلے والا غصہ دب چکا تھا، لیکن دل کی تکلیف اب بھی شدید تھی۔ وہ کیوں گئی تھی اس سے ملنے؟ وہ سوچتا۔ بنفشہ کا ہاتھ غصے سے جھٹک گیا۔ بنفشہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، جو پل میں تولا پل میں ماشا ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارے روح میں بس گیا۔ ہان سائیں ارمغان کی
قربت کی تاثیر اس کے دل کے موسم بدلنے لگی تھی۔ بنفشہ کا چہرہ شرم و حیا سے گلابی ہونے لگا تھا اور اس کے کندھے سے لگ کر خاموش ہو گئی تھی، جیسے اپنی تھکن اس کے سہارے اتار دی ہو۔ اور مکان رتل نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، وہ بے یقین سا ہوتا بنفشہ کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ یہ مکان رتل یوسف ذیحان کے لیے زندگی کا حسین ترین لمحہ تھا۔ دل میں ٹھنڈے پانی کی فوار سی محسوس ہوئی تو جذبات کا بہاؤ اور گہرا کرنے لگا۔ خان سائیں مجھے بازو میں حفاظت دیں، وہ کپ کپاتی ٹوٹی پھوٹی آواز میں لاڈ سے بولی، جیسے وہ اس کے سارے لاڈ اٹھاتا تھا۔ آج کے بعد مجھے خان سائیں مت کہنا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا گستاخی کرے گا۔ کیوں؟ وہ بمشکل آنکھیں کھول کر پوچھنے لگی۔ سوال کا حق تو میں نے دیا ہی نہیں، وہ اس کی ناک سے ناک ٹکراتے بولا۔ بنفشہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی تھی، اس لیے پوچھ نہ سکی تھی کہ اسے کیا کہہ کر پکارے گی۔ مجھے سب لوگ خان صاحب اور خان سائیں کہتے ہیں، تم مجھے میرے نام سے پکارا کرو گی، ارمغان کہا کرو گی، صرف ارمغان، سمجھی تم؟ وہ اس کا چہرہ دیکھتا جذبات کی بارش کرنے لگا۔ بنفشہ کس کی ہے؟ ارمغان کو اس کا جواب کچھ سیکنڈ کے لیے خوش کرتا تھا، اسی لیے وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ ارمغان کی۔ وہ اس کے جواب پر مسکرایا تھا، لیکن وہ آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ بنفشہ کے بال کس کے ہیں؟ وہ رڑوی سے اس کی خوبصورت ریشمی زلفیں سے ہلا کر پوچھنے لگا۔ ارمغان میں وہ رہانسی ہوتی وہ مشکل ارمغان کا چہرہ دیکھنے لگی تو ارمغان دل کے دل میں اس کی معصومیت پر پیار کا چشمہ پھوٹا تھا، جسے وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، وہ اپنے لبوں سے اس کا نام ادا کر کے اس کے نام کو مزید حسین بنا چکی تھی۔ وہ سردی اور ٹھنڈے پانی سے ٹھٹر رہی تھی، وہ پانی کے شور کو خاموش کر چکا تھا۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 6 کا پارٹ 2؟ اس کا یہ پارٹ 1 تھا، اور پارٹ 2 بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور یہ مت سمجھیں کہ یہ ایپیسوڈ چھوٹی ہے، یہ ایپیسوڈ شارٹ نہیں ہے، بس میں تھوڑا سا جب اس کو ریڈ کرتی ہوں تو چونکہ میں نے لکھا ہوتا ہے تو وہ میرے منہ سے بہت جلدی ورڈس نکلنے لگ جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو وداؤٹ وائس اوور اپلوڈ کیا جائے تو یہ کافی اچھی خاصی ایپیسوڈ بن جاتی ہے۔ تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کو زیادہ سے زیادہ لانگ ایپیسوڈ دے سکوں۔